اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک ایسی احادیث مبارکہ نظر سے گزری جس کا عنوان ہمارے یقین کے مطابق ہے کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یقین اس طریقے سے بن جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کریں، جو کام کروانا چاہیں وہ کام ہمارا ہو جائے۔ تو اس احادیث کی برکت سے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ہم پر توفیق فرمائے کہ ہم ایسا یقین بنا سکیں۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر بلایا، کھانے کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے چل کے قدم گرنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دیکھا پیچھے مڑ کر تو مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں اور آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا تاکہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ اتنے ہی غلام آزاد کیے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی، یہ دعوت بہت پسند آئی، اس سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر سردار جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں کہ اے اللہ، تیری بندی ہوں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر یقین ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک اور خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام غیب سے، عالم غیب سے فرما دے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگ کر ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا کہ
حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جواب دیا کہ اللہ کا رسول اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوایا ہے اور منگوا کر ہماری دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر سربہ سجود ہو گئیں کہ اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا اور آزاد فرمایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں اتنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا ختم ہوئی اور ادھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بارگاہ خیر الانعام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم مبارک کے بدلے میں 1000 گناہ گار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور سردار خاتون جنت کے اس عمل کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ اتنا یقین تو ہمارا ضرور ہونا چاہیے اور ہم اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں اعمال سے۔ یہ طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ رزق حلال کھائیں گے، 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں گے اور زبان سے آپ کے سچ نکلے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بأن لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت عثمان